سورہ زخرف رکوع نمبر 2 تلاوت. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. سورہ الزخرف رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے؟ اور کیا وہ جو گہنے یعنی زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کریں، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا؟ کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا. اور بولے اگر رحمان چاہتا تو ہم انہیں نہ پوجتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں. یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں. اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی امیروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں. نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے؟ بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. سورہ الزخرف رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس پورے رکوع میں مشرکوں اور کافروں کے ایک ایسے کانسیپٹ کا رد کیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. کون؟ فرشتے. استغفر اللہ العظیم. فرشتے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، یعنی تذکیر و تانیث یا مذکر اور مؤنث ہونا تو بشریت کا خاصہ ہے، انسانیت کا خاصہ ہے، اور یہ زمین پر جانوروں اور چوپایوں کے لیے، تو یہ زمین کی مخلوقات کے لیے. اور اللہ پاک نے فرشتے بنائے ہیں عالم انوار سے، عالم نور سے. وہ مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں، وہ تو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. تو ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ العظیم. اچھا، اللہ پاک نے ان کی ایک بات کو اسی طرح لیا، کمال شان سے رد کیا مشرکین کا. وہ ایک قبیلہ تھا ان میں، مکہ کے مشرکوں میں سے ایک قبیلہ تھا. وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر اس قبیلے میں کسی کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا اور سارا دن کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بیوی کو بھی نہیں دیکھتا تھا آ کے، اور بالکل بولتا ہی نہیں تھا، کوئی خرچ وغیرہ بھی نہیں، اور بس بیوی کو اٹھا کے فوری طور پر ایسے گھر میں منتقل کر دیا جاتا تھا کہ جو آبادی سے دور ہو، کہ اس نے بیٹی کیوں پیدا کی ہے، بیٹی کیوں ہوئی اس کی.
تو سارا دن وہ کالے رہتے تھے منہ ان کے، اور کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے. اس حد تک بیٹیوں سے نفرت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص نے، اب اندازہ لگاؤ ذرا دوستو کہ وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں بیٹیوں سے اتنی نفرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی. اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے سر پہ چادر رکھی. اللہ کے رسول نے عورت کو عزت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پہلے حضور نے فرمایا جس نے 4 بچیوں کو پروان چڑھایا اور اچھی تعلیم اور تربیت دی اور ان کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت کر دیا، اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو بیٹیوں کی پرورش کے طفیل اللہ پاک ان ماں باپ کو بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی عرض کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 4 نہ ہو 2 ہوں، حضور نے فرمایا 2 والے کو بھی یہی بشارت ہے. ایک صحابی عرض کرے یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو، حضور نے فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی ہو اس نے اپنی اس 1 بیٹی کی بھی اچھی پرورش کی، دین کی تعلیم دلائی، اسے قرآن کی تعلیم دلائی، اچھا پرورش چڑھائی اور اسے رخصت کیا، اس 1 بیٹی کی برکت سے بھی اللہ پاک دونوں ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا، بخشش و مغفرت عطا کرے گا. بیٹی کو عزت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باپ یا جو ماں اپنی بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے تو بچی کے اس شخص کے ہاتھ پھیرنے، باپ یا ماں کے ہاتھوں کے نیچے بیٹی کے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے برابر ماں اور باپ کو نیکی نصیب ہو جائے گی. کتنی عزت بیٹیوں کو مل گئی، کتنی عزت بیٹیوں کو نصیب ہوئی. اللہ اکبر. تو لیکن ایک لحاظ سے چونکہ انہوں نے فرشتوں کو عورتوں سے تشبیہ دی تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو کہا کہ تمہیں اگر بیٹی کی خوشخبری ملے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تم تو نفرت کرتے ہو، تم تو اچھا نہیں سمجھتے ہو بیٹی کا ہونا، تو خدا کے لیے تم کہتے ہو کہ خدا کی بیٹیاں ہیں. نہیں، جو چیز تمہیں اپنے لیے اچھی نہیں لگتی، تم اگر اللہ کی عزت کرتے ہو تو تم اللہ کے لیے اس چیز کو کیوں کہہ رہے ہو جو اپنے لیے اچھی نہیں لگتی. یعنی اس رنگ میں اللہ پاک نے رد شرک فرمایا، ان کی گھٹیا سوچ کا رد فرمایا. لیکن یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں اس مقام پر پڑھ رہا تھا تو میں آپ کے لیے ایک زبردست بات بھی لایا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کا نقص بھی بیان کیا. عورتیں اصل میں اپنے بعض اوقات حسن کی بنا پہ اور بعض اوقات اپنی ہٹ درمی کی بنا پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند ہی کوئی نہیں ہے اور ہم بھی جو کچھ ہیں وہ ہم ہی ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کا یہ جو تکبر اور غرور ہے اس کو بھی اللہ پاک نے جو ہے نا قرآن مجید کے اندر اس کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کے ساتھ بیٹیوں کی مثال دیتے ہو، جبکہ عورت جو ہے نا اس کا کام کیا ہے؟ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ جو گہنے یعنی زیور پہن کر پروان چڑھی، تو عورت کی شخصیت بازو اس کے خالی خالی ہوں، ناک میں اس نے اس کو کیا بولتے ہیں جو ناک میں پہنا جاتا ہے؟ لونگ بولتے ہیں. ناک میں اس نے لونگ نہ پہنا ہو، گلے میں اس نے ہار نہ پہنے ہو، بازوؤں میں اس نے چوڑیاں نہ پہنی ہو اور انگلیوں میں اگر اس نے انگوٹھیاں نہ پہنی ہو، بالکل سادہ سادہ سی ہو، تو وہ کسی تقریب میں جا کے بیٹھتی نہیں ہے. میک اپ وغیرہ نہ ہو تو کسی شادی کی تقریب میں جا ہی نہیں سکتی ہے، جاتی ہی نہیں ہے کوئی عورت. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، گویا اس کی خلقت کے اندر جو ہے یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو چھپانے کے لیے زیور کا سہارا، انگوٹھیوں کا سہارا، لونگ کا سہارا. ہاں وہ کان والی چیز تو بھول گیا، اس کو کیا بالیاں، ہاں بالیوں کا سہارا، ٹکے کا سہارا، اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ ہار کا سہارا، کیا نیکلس کا سہارا. تو یہ اتنی ساری چیزیں عورتیں پہنیں گی تو تب جا کر کسی تقریب کے قابل ہوں گی. پھر لباس، کپڑے ڈیزائن دار، یہ سب چیزیں، تو تب جا کر وہ کسی تقریب میں جانے کے قابل ہوتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ اس کا نقص ہے. عورتیں زیور پہنتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ جی بس کیا بات ہے ہماری ہے، اور لیکن قرآن نے ان کی بتا دیا کہ یہ ان کا نقص ہے، بغیر اس کے وہ نامکمل لگتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو نامکمل سمجھتی ہیں. کسی تقریب میں جانا ہو اور اس کی ان ضروریات میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو، فرض کیا کسی تقریب میں جا رہی ہے، کوئی سوٹ ایسا نہیں ہے جو کڑھائی وڑائی والا ہو، بالکل سادہ سا کپڑا ہے، سادہ سا لباس ہے، بالکل سادہ پھیکا کلر کا لباس ہے، پھیکا پھیکا سادہ، اور کوئی چوڑیاں ووڑیاں بھی نہیں، کوئی انگوٹھی ونگوٹھی بھی نہیں، کوئی ہار وار بھی نہیں، اور باقی جو کچھ زیور وغیرہ ہے وہ بھی نہیں ہے. اب اس کو کہو کہ جی یہ بہت بڑی ایک شادی کی تقریب ہے، بڑی باپردہ تقریب ہے، اس میں اور کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف خاندان کے لوگوں کے آپ جائیں، تو وہ عورت جو ہے وہ کہے گی مجھے ₹1,00,000 بھی دو تو میں نہیں جاؤں گی. اور بھائی جاؤ نا، اور نہ ساری آئیں گی وہاں پر، اور میں پرانے کپڑے لے کے جاؤں گی، میں پرانے کپڑے پہن کے جاؤں گی، وہ میرے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ نہیں ہے، ہم سائی سے مانگ لو، اس سے مانگ لو، اس سے لے لو. تو اب آپ نے توجہ کی کہ عورت جو ہے وہ ایک کمزور خلقت کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس کی خلقت کے اندر کمزوری رکھی گئی ہے، اس کو اپنا حسن نشو و نما دینا پڑتا ہے. تو وہ جس کے حسن کے لیے، وہ جس کی ضرورت کے لیے اور سہارے لینے پڑے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ چیز دی ہوگی اور فرشتوں کو بیٹی بنایا ہوگا اور فرشتوں کو حسن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو تمہارے اس سوچ پر افسوس ہے. فرشتہ تو میری نورانی مخلوق ہیں اور وہ جو چاہیں اچھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور فرشتے میری نورانی مخلوق ہیں اور وہ عورتوں کی طرح نہیں ہیں. پھر عورتوں کی ایک اور کمزوری بیان کی، فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت جب بھی بحث کرتی ہے تو اس میں کبھی بھی صاف بات نہیں کرتی، ایک دم الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اور ایک دم جناب علی وہ فلانے ٹائم کیا ہوا تھا، وہ ذرا یاد کرو، اس ٹائم پہ تم نے کیا کیا تھا، اس وقت کیا کہا تھا، اس وقت کیا. جو بات موضوع کی ہے اس پر نہیں آئے گی، اور موضوع کے ساتھ دوسری باتوں کو جوڑ کر ایک دم جھگڑا ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر بنا لے گی. میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ سن رہی ہیں، آپ یہ نہ سوچنا کہ آج مفتی صاحب ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں اور ہمارا جو ہے نا بھائی میں تفسیر کے دوران گفتگو آئی ہے اور میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ گفتگو جانی ہے، مگر یہ چونکہ آیت کریمہ کے اندر یہ بات آئی ہے تو آپ کا یہ اعزاز آیت کے اندر موجود ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی عورت اپنے اندر یہ تکبر نہ پیدا کر لے کہ آئی ایم ویری تھنگ اور آئی ایم ایوری تھنگ اور آئی ایم سم تھنگ. نہیں، جو کچھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہے. جو ایمان والی خواتین ہیں، جو نیک خواتین ہیں، جو تقوی والی خواتین ہیں، ان کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور وہ عزت کوئی کم نہیں کر سکتا، وہ عزت اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے. اور بے شک بعد مقامات میں اللہ پاک نے عورتوں کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے اور بہت شان عطا فرمائی ہے. بے شک وہ عورتوں کا مقام، وہ عورتوں کا درجہ اور وہ عورتوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اللہ پاک جس عورت کے اندر یہ فضیلت ہے انشاءاللہ وہ ان باتوں سے مستثنا ہے. لیکن یہ بات توحید کے حق میں اور شرک کے رد میں، اور ان قبیلے والے وہ لوگ جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، ان لوگوں کی دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو تم لڑکی پہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس بیچاری معصوم بچی کی وجہ سے سارا دن تمہارا چہرہ کالا رہتا، وہ گھر میں نہیں آتے، اور اب اس کی ماں کو اٹھا کر تم جنگل میں پھینک دیتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، تم اس سے نفرت کرتے ہو. تمہارا اپنا حال یہ ہے اور تم یہ کہو کہ خدا نے جو فرشتوں کو ہے وہ بیٹیاں بنایا ہے. تو یہ توحید کے خلاف، جو چیز تم خود اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے تم وہ خدا کے لیے پسند کر رہے ہو. تو تمہیں حیا کرنا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندے اور خدا کی نوری مخلوق ہیں، اور خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور خدا کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے. نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کی بیٹیاں، نہ خدا کے سن، نہ خدا کی ڈاٹرز، نہ خدا کی وائف، نہ خدا کا پیرنٹس، نہ خدا کی اولاد. خدا تعالیٰ پیرنٹس سے پاک، خدا تعالیٰ باپ سے پاک، اللہ کریم دادا دادی سے پاک، نانا نانی سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.